بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمت یعنی آخری بات۔ چون بحث مستثنیٰ در کتاب نحو میر نبود برائے فائدہ طلاب افزودہ شود۔ مستثنیٰ کی بحث اب اس میں آ رہی ہے، اور مستثنیٰ کا بیان ہے اس کتاب کے اندر تو موجود نہیں ہے، الگ سے کتاب میں جوڑ دیا گیا، وہ بتا رہے۔ مستثنیٰ کی بحث در کتاب نحو میر نبود، نحو میر کتاب میں نہیں ہے، برائے فائدہ طلاب افزودہ شود، طلباء کے فائدے کے لیے اس کو زیادہ کر دیا گیا، بڑھا دیا گیا۔ بدا کے مستثنیٰ لفظ است کے مذکور باشد بعد الا و اخوات عام۔ مستثنیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ مستثنیٰ کسے کہتے ہیں۔ مستثنیٰ کی تعریف پہلے سمجھ لو۔ مستثنیٰ وہ ہے کہ جو الا غیر کچھ الفاظ ہوتے ہیں، دیکھو 3 چیزیں ہیں: حروف مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ۔ حروف استثناء تو یہی ہے الا اور اس کے اخوات، اس میں آ رہے ہیں الا، غیرہ، سوا، سواء، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیس، لا یکون، یہ حروف ہیں، حروف استثناء ان کو کہتے ہیں۔ اور مستثنیٰ منہ کسے کہتے ہیں کہ جس سے استثناء کی جائے، سمجھ گیا، اس کو کہتے ہیں مستثنیٰ منہ، جن سے استثناء کی جا رہی ہے۔ استثناء کا مطلب کیا ہے؟ الگ کرنا، کسی کو نکالنا، سمجھ، اور جن کو نکالا جائے گا، یہ کہہ لو کہ جس سے نکالا جا رہا ہے اس کو کہیں گے مستثنیٰ منہ، اور جس کو نکالا جا رہا ہے اس کو کہیں گے مستثنیٰ، نکالا ہوا، جدا کیا ہوا، ہے نا۔ تو حروف استثناء، مستثنیٰ منہ جس سے نکالا گیا، اور مستثنیٰ جس کو نکالا، ان 3 چیزوں کو دھیان رکھنا، ذہن میں رکھنا، پھر یہ بحث کو سننا، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ اب مستثنیٰ کسے کہتے ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں۔ میں نے لفظی ترجمہ بتا دیا، مستثنیٰ جس کو نکالا گیا ہو، اور کس کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے؟ وہ حروف استثناء کے ذریعے۔ کس سے نکالا جاتا ہے؟ مستثنیٰ منہ سے۔ سمجھ گیا؟ دوبارہ سن لو کہ مستثنیٰ کون کہ جس کو نکالا گیا، کس کے ذریعے سے؟ حروف استثناء کے ذریعے سے، الا وغیرہ کے ذریعے۔ کس سے؟ مستثنیٰ منہ سے۔ تو یہ ہے مستثنیٰ کی تعریف۔ تو مستثنیٰ کی تعریف ہے وہ مستثنیٰ لفظ است کے مذکور باشد بعد الا و اخوات عام۔ مستثنیٰ کی تعریف یہی ہے کہ وہ لفظ جو ذکر کیا گیا ہو الا اور اس کے اخوات کے بعد میں، الا اس کے اخوات کے بعد میں ذکر کیا گیا ہو، یا ان کے ذریعے سے نکالا گیا۔ اب ان کے بعد یعنی اخوات، یعنی الا کی طرح جو حروف استثناء ہوتے ہیں، وہ اخوات کا مطلب یہ ہے، یعنی غیرہ یا غیر، سوا، سواء، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیس، لا یکون، یہ ہے حروف استثناء، اس کی اخوات الا کی۔ تا ظاہر، اب اس کے بارے میں ابھی یہاں تک دیکھ لو، پھر اس کا دیکھو۔ تا ظاہر گردد کے منصوب نیز بسوئے مستثنیٰ، آنچ نسبت کردہ شدہ است بسوئے ما قبل وے۔ مستثنیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مستثنیٰ سے فائدہ کیا ہے۔ مستثنیٰ کی تعریف تو یہ ہو گئی کہ وہ جو الا اور اس کے اخوات کے ذریعے سے نکالا گیا ہو، تا ظاہر گردد، تاکہ واضح ہو جائے کہ منصوب نیز بسوئے مستثنیٰ، کہ وہ چیز منصوب نہیں ہے مستثنیٰ کی طرف، آنچہ نسبت کردہ شدہ است بسوئے ما قبل وا، جو چیز منصوب کی گئی ہے اس کی طرف جو اس سے پہلے ہے۔ سمجھ، وہ چیز منصوب نہیں ہے مستثنیٰ کی طرف، وہ نسبت جو اس سے پہلے والے کی طرف کی گئی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو چیز مستثنیٰ منہ کے لیے ثابت کی گئی ہے، مستثنیٰ منہ پر جس چیز کا حکم لگایا گیا ہے، اس کا حکم مستثنیٰ پر نہیں لگایا گیا ہو، یہ ظاہر کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے مستثنیٰ کو بیان کے، مستثنیٰ کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ سمجھ، مستثنیٰ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جس اسم کے لیے جو حکم ثابت کیا گیا ہے، وہ حکم اس کے بعد والے کے لیے نہیں ہے، یعنی مستثنیٰ کے لیے نہیں ہے۔ جو مستثنیٰ منہ کے لیے جو حکم ہوگا وہ مستثنیٰ کے لیے حکم نہیں ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر مثال آ رہی، جان القوم الا زیدن، قوم آئی مگر زید نہیں آیا، تو آنے کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ قوم کی طرف، قوم ہو گئے مستثنیٰ منہ۔ اور الا زیدن، زید کے علاوہ، تو جو چیز مستثنیٰ منہ کے لیے ثابت کی گئی، یعنی قوم کے لیے آنا ثابت کیا گیا، وہ زید کے لیے ثابت نہیں کیا گیا ہے۔ یہی مطلب ہے کہ وہ چیز، جس چیز کی نسبت اس سے پہلے والے کی طرف کی گئی ہے، وہ چیز اس کے لیے
منسوب نہیں ہوگی، یعنی مستثنی منہو کے لیے منسوب نہیں ہوگی تا ظاہر گردد کے منسوب نیز بسوئے مستثنی آچ نسبت کردہ شدہ بسوئے ما قبل وا، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ وہ چیز اس کی وہ منسوب نہیں اس چیز کی طرف جو چیز اس کی طرف نسبت کی گئی جو اس سے پہلے ہے۔ بہرحال وہ عام بر دو قسمت، اور اس کے دو قسمیں ہیں، متصل و منقطع۔ مستثنی کی دو قسمیں ہیں، متصل اور منقطع۔ متصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو متصل ضمیریں بھی آئی تھی نا، جو جڑی ہوئی ضمیریں ہوتی ہیں، کسی فعل وغیرہ سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو متصل کا مطلب کیا ہے کہ جو مستثنی منہو کے اندر داخل ہوتا ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں مستثنی متصل۔ سمجھ گئے آپ؟ مثال کے طور پر یہی اوپر والی مثال، جان قوم الا زیدن، تو زید کا تعلق ہے قوم سے، یعنی اسی کا ایک فرد ہے زید قوم کا، تو یہ مستثنی متصل ہے، ٹھیک۔ اور اگر اس مستثنی منہو کا وہ فرد نہ ہو، اس میں سے نہ ہو، مستثنی منہو سے مستثنی نہ ہو، تو پھر کہیں گے اس کو منقطع۔ سمجھ گئے آپ؟ تو وہی ہے، یہ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ مستثنی متصل وہ ہے کہ اگر مستثنی منہو سے اس کا تعلق ہے، تعلق مطلب اس کا وہ فرد ہے، تو وہ مستثنی متصل ہے، اور اس کا فرد نہیں ہے تو مستثنی منقطع ہے۔ مثال کے طور پر ایک جماعت ہے، اولی جماعت ہے، اس کے اندر 10 طالب علم ہیں، میں کہوں کہ سب، اور اس میں ایک کا نام زید ہی ہے، زید ہی کو لے لیتے ہیں، میں کہوں کہ سب اولی جماعت کے سب لوگ آئے مگر زید، اب اس میں سے نفی ہوگی زید کی، تو زید بھی اولی جماعت سے، تو اس کا تعلق ہے اولی جماعت سے، یہ مستثنی متصل۔ منقطع کا مطلب کیا ہے کہ کوئی دوسری جماعت کا لفظ ہو، کوئی دوسری جماعت کا کوئی فرد ہو، مثال کے طور پر عمر ہے، وہ ثانیہ میں پڑھتا ہے، میں کہوں کہ اولی جماعت کے سب لوگ آئے لیکن عمر نہیں آیا، تو عمر کا تعلق اولی سے نہیں ہے، تو وہ مستثنی منقطع ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ ہے اس کا اصل معنی۔ باقی اس میں جو تعریف دے رکھی ہے، اس تعریف کو ذہن میں رکھو، اور ان باتوں کو ذہن میں رکھو جو بھی ہم نے بتائی آپ کو، تو تعریف بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ مستثنی کی دو قسمیں ہیں، کہاں گئے وہ لوگ؟ وہاں بر دو قسمت متصل و منقطع۔ متصل آنست کے خارج کردہ شوز از متعدد، جو متعدد سے نکالا گیا ہو۔ متعدد کا مطلب کیا ہے؟ انہی میں سے نکالا گیا ہو جن میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، جن میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ متعدد کا مطلب یہ ہے کہ جن میں مستثنی کو شمار کیا جاتا ہے تو ان سے نکالا گیا ہو، وہی جیسے میں نے آپ کو مثال دی، اولا کی اولا والوں میں زید کو شمار کیا جاتا تو اس سے نکالا گیا۔ تو مستثنی متصل وہ ہے کہ جو خارج کردہ از متعدد سے نکالا گیا ہو، بلفظ الا و اخوات و، الا اور اس کے اخوات کے ذریعے سے، جیسے جاء القوم الا زیدن، زید آیا مگر قوم نہیں آئی، پس زید کے در قوم داخل بوت، پس زید قوم کے اندر داخل تھا، یعنی انہی میں تھا، ان میں شمار کیا جاتا تھا۔ از حکم مجیء خارج کردہ شد، اس کو آنے سے خارج کر دیا گیا، حکم مجیء سے اس کو نکال دیا گیا، تو یہ ہے مستثنی متصل۔ منقطع کسے کہتے ہیں؟ منقطع وآں باشد کے مذکور بعد الا و اخوات و خارج کردہ شود از متعدد، از متعدد نہیں، از غیر متعدد ہوگا۔ مستثنی منقطع وہ ہے کہ جو ذکر کیا گیا ہو الا اور اس کے اخوات، جس کو ذکر کیا گیا ہو الا اور اس کے اخوات کے ذریعے سے وہ خارج کردہ نہ شود، ہاں یہ آگے، اور خارج نہیں کیا گیا ہو متعدد سے، یعنی متعدد سے نہیں نکالا گیا ہو بلکہ غیر متعدد سے نکالا گیا ہو، بس سبب آنکہ مستثنی داخل نہ شود در مستثنی منہو، کیونکہ وہ مستثنی منہو میں داخل نہیں تھا، تو متعدد سے بھی کیسے نکال جائے، اس میں داخل ہی نہیں تھا۔ مثال سے دیکھو، جاء القوم الا حمارا، جیسے قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا، اب دیکھو گدھا قوم کے اندر تھوڑی داخل ہوتا ہے، سمجھ گیا؟ تو اس لیے ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں کہ جو مستثنی منہو کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے، اس کو اگر استثناء کیا جا رہا ہے تو اس کو کہیں گے مستثنی متصل، اور ایسا کوئی مستثنی جو مستثنی منہو کے اندر داخل نہ ہو وہ مستثنی منقطع ہے۔ کہ حمار در قوم داخل نہ بوت، کیونکہ حمار قوم کے اندر داخل ہی نہیں تھا۔ اب ہے مستثنی کے اعراب، اب دیکھ لیجئے، بڑا آسانی سے ہم اس کو پہلے اس کو مفہوم
مستثنیٰ کا 4 طرح کا اعراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ منصوب ہونا پہلا، دوسرا ہے منصوب اور ما قبل سے بدل، ٹھیک، تیسرا ہے عامل کے موافق اعراب ہونا، چوتھا ہے مجرور ہونا۔ 4 طرح کے اعراب ہو گئے۔ پہلا کیا؟ منصوب، دوسرا منصوب بھی ہو سکتا ہے اور ما قبل سے بدل بھی ہو سکتا ہے، تیسرا عامل کے موافق اعراب ہونا اور چوتھا مجرور ہونا۔ منصوب کب کب ہوگا ان کو سمجھ، پہلے منصوب کو ہم پڑھیں گے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ 5 صورتوں میں منصوب ہوگا مستثنیٰ، ٹھیک۔ 5 میں سے پہلا کیا ہے؟ جب مستثنیٰ متصل، پہلے مستثنیٰ متصل کے بارے میں بات، مستثنیٰ متصل الا کے بعد ایک اور لفظ سمجھ لو، کلام موجب یا کلام موجب ہے نا، کلام موجب لفظ ہوتا ہے۔ کلام موجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں نہ نہیں ہو، وہ کلام کے جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کلام موجب، کلام موجب کہتے ہیں، ٹھیک۔ جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو اس کو کلام موجب، اور جس میں یہ تینوں ہو اس کو کلام غیر موجب، ٹھیک۔ اب سمجھو مستثنیٰ منصوب 5 صورتوں میں ہوگا۔ پہلا، جب مستثنیٰ متصل، پہلی صورت مستثنیٰ متصل ہو الا کے بعد ہو، متصل کا بھی ہم نے بتا دیا تعریف، مستثنیٰ متصل ہو الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال آگے آ رہی ہیں، ان کو سب کو ذہن میں پہلے سے سمجھ لو۔ مستثنیٰ متصل کیا ہے کہ الا کے بعد کلام موجب میں مستثنیٰ متصل ہو تو منصوب، پہلی صورت جاء القوم الا زیدن، ابھی مثال گئی، ٹھیک۔ کلام غیر موجب، دوسرا ہے کلام غیر موجب میں مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو، اوپر تو تھا کلام موجب، ٹھیک، اور مستثنیٰ متصل الا کے بعد ہو تو جب بھی منصوب ہوگا۔ ابھی کلام غیر موجب مستثنیٰ منہ پر مقدم آ جائے، یعنی مستثنیٰ پہلے آ جائے، مستثنیٰ منہ بعد میں ہو، تب بھی منصوب ہوگا، ٹھیک۔ ما جاءنی الا زیدن، یہ کہہ سکتے، دیکھو ما جاءنی کلام غیر موجب، غیر موجب کیا ہے؟ نفی نہیں استفہام، تو اس میں نفی آ گئے، ٹھیک۔ تیسری صورت ہے منصوب ہونے کی مستثنیٰ منقطع، مستثنیٰ منقطع تو ہمیشہ ہی منصوب ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ منصوب ہوگا، چاہے موجب ہو چاہے غیر موجب ہو، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ چوتھی ہے منصوب ہونے کی مستثنیٰ خلا اور عدا کے بعد واقع ہو، یہ اکثر علماء کے نزدیک یہ بھی منصوب ہے، خلا اور عدا کے بعد جب بھی مستثنیٰ آئے گا تو وہ منصوب ہوگا، اور بہت سارے اس کو خلا اور عدا کو مجرور ہونے کی وجہ سے مستثنیٰ کو مجرور پڑھتے ہیں، ٹھیک۔ مستثنیٰ حرف خلا اور عدا حرف جر اور اس کے بعد مجرور ہونے کی وجہ سے مجرور پڑھتے ہیں، لیکن خلا و عدا کے بعد اکثر کے نزدیک کیا ہے؟ منصوب ہوگا۔ چوتھی صورت ہو گئی۔ 5ویں ہے ما خلا ما عدا لیس لا یکون، یہ 4 جو لفظ ہیں جس میں نفی کا معنی آ رہا ہے، ما خلا ما عدا لیس لا یکون، دیکھو ما 2 میں ما آ گیا اور ایک میں لیسا اور پھر ایک میں لا، تو یہ نہیں والی چیزیں جس میں پائی جا رہی ہے، ما خلا ما عدا لیس لا یکون، ان کے بعد بھی جو مستثنیٰ ہوگا وہ بھی منصوب ہوگا۔ یہ 5 صورتیں تھیں مستثنیٰ منصوب ہونے کی۔ مستثنیٰ منہ متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو، ٹھیک ہے۔ کلام غیر موجب میں مستثنیٰ ہو لیکن مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو تب بھی منصوب، مستثنیٰ منقطع تو ہمیشہ ہی منصوب ہوگا، ٹھیک۔ اور خلا اور عدا کے بعد ما خلا ما عدا لیس لا یکون کے بعد بھی مستثنیٰ منصوب ہوگا۔ تو یہ 5 صورتیں منصوب ہیں، پہلے ان کو پڑھ لو۔ مستثنیٰ بر 4 قسمت، اول یہ بنا کے اعراب مستثنیٰ بر 4 قسمت، 4 قسمیں ہیں اعراب مستثنیٰ کی۔ اول میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اول کہ اگر مستثنیٰ بعد الا در کلام موجب واقع شود، کہ مستثنیٰ الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو، پس مستثنیٰ ہمیشہ منصوب باشد، اور اس صورت میں مستثنیٰ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ کلام موجب میں الا کے بعد ہو، صرف الا کی بات ہو رہی ہے نا، الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنیٰ منصوب ہوگا، جیسے جاء القوم الا زیدن، دیکھو جاء القوم، جاء کلام موجب ہے، یعنی نہ نفی ہے نہ نہیں ہے نہ استفہام ہے، اور الا کے بعد ہے منصوب، ٹھیک۔ وہ کلام موجب کے
کلام موجب کے بارے میں بتا رہا۔ کلام موجب آ کے در آ نفی و نہیں و استفہام نباشت، کلام موجب وہ ہے کہ جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو۔ وہ ہم چنی، دوسری صورت بتا رہے ہیں نصب و منصوب ہونے کی۔ وہ ہم چنی در کلام غیر موجب اگر مستثنی را بر مستثنی منہ مقدم گردانند منصوب خوانند۔ اسی طرح کلام غیر موجب میں ہو اللہ کے بعد ہی ہو، یعنی مستثنی اللہ کے بعد ہو کلام غیر موجب میں، اگر مستثنی کو مستثنی منہ پر مقدم کر دیا جائے تو منصوب پڑھیں گے، جیسے جاءنی الا زیدن احد۔ تیسری صورت ہے منصوب ہونے کی، وہ مستثنی منقطع ہمیشہ منصوب باشد، مستثنی منقطع ہمیشہ منصوب ہوگا۔ وگر مستثنی بعد، تین ہو گئی نا، چوتھی وگر مستثنی بعد خلا و عدا واقع شود بر مذہب اکثر علماء منصوب باشد، اگر مستثنی خلا اور عدا کے بعد واقع ہو تو اکثر علماء کے نزدیک منصوب ہوگا۔ ٹھیک، اور پانچویں لاسٹ صورت منصوب ہونے کی، وہ بعد ما خلا و ما عدا و لیس لا یکون ہمیشہ منصوب باشد، اور ما خلا و ما عدا و لیس لا یکون کے بعد بھی ہمیشہ منصوب ہوگا، جیسے جاء القوم خلا زیدن و عدا زیدن، یہ تو ما خلا اور عدا کی، اسی طرح ما خلا زیدن و ما عدا زیدن، لیس زیدن لا یکون زیدن، جو بھی ہے نا۔ تو یہ ہو گئی منصوب والی صورتیں، 5 صورتیں ہوں گئی۔ دوسرا ہے منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور مستثنی کا اعراب دوسری طرح سے کیا منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور ما قبل سے بدل بھی کر سکتے ہیں۔ ما قبل بدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو مبدل منہ پر اعراب ہوتا ہے وہی بدل پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب مستثنی اللہ کے بعد، اوپر تو تھا کلام موجب میں واقع ہو، یہاں کلام غیر موجب میں واقع ہو، اور مستثنی منہ مقدم ہو، یعنی مستثنی منہ پر مقدم نہ ہو، مقدم ہوگا تب تو میں منصوب ہوگا، اوپر آ گئی۔ اب ہے کہ مستثنی کلام غیر موجب میں واقع ہو اللہ کے بعد، ٹھیک ہے، اور مستثنی منہ پر مقدم نہ ہو، تو اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو بدل بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جو مستثنی منہ پر اعراب ہوگا وہی مستثنی پر اعراب، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ابھی مثال آ گیا، یہ دیکھ لینا ترجمہ دیکھو۔ دوم آ کے مستثنی بعد اللہ در کلام غیر موجب واقع شود، دوسری قسم اعراب کی، مستثنی کے اعراب کی، کہ اللہ کے بعد مستثنی ہو کلام غیر موجب میں واقع ہو، وہ مستثنی منہ ہم مذکور باشد، اور مستثنی منہ بھی مذکور ہو، یعنی ذکر کیا گیا ہو۔ پس درا دو وجہ رواست، اور اس صورت میں 2 وجہ جائز ہیں، دو طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ یا کہ آ کے منصوب باشد برسبیل استثناء، پہلا منصوب پڑھ سکتے ہیں استثناء کی وجہ سے، برسبیل استثناء کی وجہ سے، و دیگر آ کے بدل شوز از ما قبل خیش، اور دوسرا ما قبل کی وجہ سے اس کو اپنے سے ما قبل کی وجہ سے بدل بھی کر سکتے ہیں، اپنے سے ما قبل کے ساتھ بدل بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ما جاءنی احد الا زیدن و الا زید، جیسے ما جاءنی احد زیدن اور زیدن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھو اس میں جو چیزیں بتائیں، پہلی بات کیا ہے کہ مستثنی اللہ کے بعد ہو، اللہ کے بعد ہے الا زیدن۔ دوسرا مستثنی کلام غیر موجب میں ہو، تو اس میں دیکھو کلام غیر موجب ہے، نفی آ گئی، ما جاءنی نفی نہیں استفہام والا ہو تو اس کو موجب کہتے، غیر موجب کہتے ہیں نا، ٹھیک، تو یہ کلام غیر موجب ہے ما جاءنی۔ تیسرا مستثنی منہ مستثنی سے مقدم بھی ہے، احد مقدم ہے زید سے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس کی 2 صورتیں ہیں اعراب کی، جب مستثنی اللہ کے بعد ہو، کلام غیر موجب میں ہو، اور مستثنی منہ سے مقدم بھی نہ ہو، تو 2 طرح پڑھ سکتے ہیں، منصوب بھی استثناء کی وجہ سے اور بدل بھی، جیسے ما جاءنی احد الا زیدن و الا زید۔ تیسرا اعراب دیکھ لیں، اس کو بھی سمجھ لو پہلے۔ تیسرا کیا ہے؟ ایک لفظ آتا ہے مفرق، مفرق کا مطلب مستثنی مفرق اسے کہتے ہیں کہ جس میں سے مستثنی منہ کو حذف کر دیا گیا ہو، مستثنی منہ حذف نہیں بلکہ ذکر نہ کیا گیا ہو، الفاظ میں ذکر نہ ہو مستثنی منہ، تو اس کو کہتے ہیں مستثنی مفرغ، سمجھ گئے آپ؟ تو الفاظ اگر مستثنی مفرغ ہوگا تو اس کا اعراب وہی ہوگا جو مستثنی منہ کا اعراب ہونا چاہیے تھا، آسان لفظوں میں یہ سمجھ لو۔
مستثنی منہو کا کیا اعراب؟ بھئی اس کا تو عامل کے مطابق اعراب ہوتا ہے نا، کہ جیسا عامل ایسے مستثنی منہو پر اعراب آئے گا۔ اگر مستثنی مفرغ ہوگا یعنی مستثنی منہو کو ذکر نہیں کیا جائے گا تو مستثنی منہو والا اعراب مستثنی کو دے دیا جائے گا، تو اس کو کہیں گے عامل کے موافق اعراب ہوگا تیسری صورت میں، یعنی جیسا عامل ویسے ہی مستثنی پر اعراب، اور وہ کب ہوگا؟ جب مستثنی مفرغ ہو یعنی مستثنی منہو کو ذکر نہ کیا گیا ہو۔ ترجمہ دیکھیں، سیوم آ کے مستثنی مفرغ باشد، تیسری صورت یہ ہے کہ مستثنی مفرغ ہو یعنی مستثنی منہو مذکور نہ باشد، یعنی مستثنی منہو کو ذکر نہ کیا گیا ہو، در کلام غیر موجب واقع شو۔ تیسری بات یہ ہے کہ کلام غیر موجب میں واقع ہو، غیر موجب یعنی نہیں، نفی، استفہام وغیرہ، پس اعراب مستثنی بإلا دری صورت بحسب عوامل مختلف باشد، بس مستثنی کا اعراب الا کے ساتھ اس صورت میں عوامل کے اختلاف کے ساتھ ہوگا، عوامل کے مختلف ہونے کے اعتبار سے ہوگا، یعنی جیسا عامل ایسا ہی اعراب۔ جیسے ما جاءنی الا زید، یہاں دیکھو جا عامل ہے، فعل ہے، اور وہ فاعل مرفوع ہوتا ہے تو مرفوع والا اعراب آئے گا الا زید۔ اس میں دیکھو مستثنی منہو کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، یعنی مستثنی مفرغ ہے جب ذکر نہیں کیا گیا ہے تو، اور کلام غیر موجب میں ہے تو اس لیے عامل کے مطابق اس پر اعراب آئے گا۔ ما جاءنی الا زید وما رأیت الا زیدا وما مررت الا بزید، تینوں جگہ مستثنی منہو کو ذکر نہیں کیا گیا اور الا کے بعد کلام غیر موجب میں ہے تو عامل کے مطابق اعراب آ گیا۔ چوتھی اور لاسٹ صورت ہے اعراب کی، وہ ہے مستثنی جب غیر، سوا اور سوا کے بعد واقع ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھو غیر، سوا اور سوا ان کے بعد واقع جب بھی ہوگا مستثنی تو وہ ہوگا مجرور ہوگا، کیونکہ غیر مضاف ہوتے ہیں، یہ سب مضاف ہوتے ہیں اور مضاف الیہ آئے گا ان کے بعد جو مستثنی ہوگا۔ چہارم آ کے مستثنی بعد لفظ غیر و سوا واقع شود، چوتھی صورت یہ ہے اعراب کی مستثنی کی کہ یہ ان الفاظ کے بعد ہو، غیر، سوا و سوا کے بعد واقع ہو، پس مستثنی را مجرور خوانند، پس مستثنی کو مجرور پڑھیں گے، یہ ہو گئے مستثنی کا اعراب۔ اور بعد حاشا بر مذہب اکثر نیز مجرور باشد، اور حاشا کے بعد بھی اکثر کے نزدیک مجرور ہوگا۔ بعض نصب ہم جائز داشتان اور بعض نصب بھی جائز سمجھتے ہیں، جیسے جان القوم غیر زید و سوا زید و سوا زید و حاشا زید، یہ چار طرح کے اعراب مستثنی کے آگے۔ اب آ رہی ہے ایک اور نئی بحث، وہ آ رہی غیر۔ اب یہ تو مستثنی کا اعراب ہو گیا، اب مستثنی کے اندر جو غیرہ لفظ ہے نا، غیر، اس کا اعراب کیا ہوگا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ دھیان رکھو کہ غیر کا اعراب وہی ہوگا کہ جو الا کے بعد جو مستثنی کا اعراب ہوتا تھا وہی غیر کا اعراب ہوگا۔ الا کے بعد کیا کیا اعراب ہوتا تھا اوپر آپ نے ابھی پڑھا، سمجھ گیا۔ الا کے بعد دیکھو جب مستثنی متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو منصوب ہوتا تھا۔ مستثنی منصوب کب ہوتا تھا؟ 5 صورتیں تھیں، اس میں سے الا کے بعد جب کلام موجب میں واقع ہو مستثنی منصوب ہوتا تھا، تو اسی طرح یہاں بھی کلام موجب ہوگا تو غیرہ منصوب ہوگا، غیرہ کا اعراب منصوب ہوگا کب؟ کہ جب کلام موجب ہو اور الا کلام موجب میں واقع ہو، جب غیر، الا اس میں لفظ نہیں آئے گا، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ غیرہ کا لفظ وہی ہے کہ جو مستثنی بالا کا اعراب تھا۔ مستثنی جو الا کے ساتھ جس طرح اعراب آتا تھا، الا کے ساتھ مستثنی کا کیا اعراب آتا تھا؟ کبھی منصوب ہوتا تھا، جیسا آپ نے پڑھا کہ مستثنی متصل الا کے بعد ہو تو مستثنی منصوب ہوتا تھا، ٹھیک۔ اسی طرح کلام غیر موجب میں مستثنی منہو پر مقدم ہو جائے تب بھی منصوب ہوتا تھا، مستثنی منقطع تو ہمیشہ منصوب ہی ہوگا، تو یہ 3 صورتیں تو منصوب کی یہ ہو گئی الا کے بعد۔ اسی طرح منصوب اور ماقبل سے بدل ایک صورت یہ تھی کہ جب مستثنی الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنی منہو پر مقدم بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، تب بھی کیا ہے، اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے تھے اور ماقبل کے مطابق بھی پڑھ سکتے تھے، یعنی بدل بھی کر سکتے تھے،
تو وہی اس میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کا اعراب و بدا کے اعراب لفظ غیرہ کا اعراب و بدا کے اعراب لفظ غیرو مثل اعراب مستثنی الا باشد در جمی صورت ہائے مذکورہ چنا کے گوئی۔ اور جان لو کہ اعراب لفظ غیر کے لفظ کا اعراب مستثنی الا کے اعراب کی طرح ہوگا ان تمام صورتوں میں جو بھی مذکور کی گئی ہیں۔ ابھی مذکور جیسے جان القوم غیر زید، یہاں دیکھو جان القوم مستثنی، جان القوم غیر زید کلام موجب میں ہے تو اس لیے غیر آئے گا، کلام موجب میں وہ مستثنی منہ سے مستثنی مقدم بھی نہیں ہے تو اس لیے غیرہ پڑھیں گے۔ بہرحال جان القوم غیر زید اس طرح سمجھو، جاء القوم غیر زید وغیر حمار وما جاءنی غیر زید القوم وما جاءنی احد غیر زید وما جاءنی غیر زید وما رأیت غیر زید وما مررت بغیر زید۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ صورتیں ہیں کہ جو مستثنی بإلا کا اعراب تھا وہی غیرہ کا اعراب ہوگا۔ اور آپ دیکھ لینا مستثنی بإلا کا اعراب جو ابھی پیچھے ذکر کیا گیا ہے، انہی تمام کی مثال دے دی ہے اس میں۔ الگ الگ اگر ہم اس کی تفصیل کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا اس میں بھی۔ بہرحال آگے لفظ بدا کے لفظ غیر موضوع است برائے صفت و گاہے برائے استثناء آیت۔ اب ایک اور فائدے کی بات بتانے کی کتاب ختم ہونے کو ہی ہے۔ جان لو کہ لفظ غیر اس کو وضع کیا گیا ہے، صفت کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، یعنی لفظ غیر ہے جو اس کی جو وضع ہوئی ہے وہ ہوئی ہے صفت کے لیے، لیکن کبھی کبھی یہ استثناء کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ بتا رہا بدا کے لفظ غیر موضوع است برائے صفت، جان لو کہ لفظ غیر کی جو وضع ہوئی ہے وہ صفت کے لیے ہوئی ہے، وہ گاہے برائے استثناء آیت اور کبھی استثناء کے لیے آتا ہے، چنانکہ الا برائے استثناء موضوع است و گاہے در صفت مستعمل شود۔ اسی طرح الا کی جو وضع ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے استثناء کے لیے، لیکن کبھی یہ مستعمل ہوتا ہے، کبھی استعمال ہوتا ہے صفت میں بھی، جیسے اللہ کا قول لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی غیر اللہ۔ جیسے اللہ کو اگر اس میں ان دونوں میں یہ پہلی مثال آ چکی ہے، ان میں حروف میں آئی تھی لو کی بحث میں، کہ اگر ان دونوں میں کئی الہ ہوتے یعنی زمین و آسمان میں، تو ضرور آسمان اللہ کے علاوہ الا اللہ لفسدتا، تو وہ دونوں فاسد ہو جاتے، نظام ختم ہو جاتا، یعنی غیر اللہ، اس کا معنی ہے غیر اللہ۔ اسی طرح وہ ہم چنی لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ میں اس میں بھی اللہ جو ہے وہ غیرہ کے معنی میں ہے۔ تو بہرحال کہنا ہے چاہ رہے ہیں کہ غیر جو وضع کیا گیا ہے صفت کے لیے اور کبھی کبھی استثناء کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ ہے یہ وضع تو اس کی جو کیا گیا ہے وہ استثناء کے لیے، لیکن اس کو غیر کے معنی میں پڑھ لیا جاتا ہے، غیر کے معنی میں کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آج ہم نے کتاب ختم کر لی، اور مستثنیٰ کی جو بحث ہے آگے کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے آئے گی۔ اگر یہاں نہیں سمجھ میں آئی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے تو ہم نے کوشش کی ہے اپنے سی کے سمجھانے کی، لیکن پھر بھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تھوڑا سا اگر اس کو ہم جو بھی ہم پڑھا ہے اس کو اگر ہم ریوائز کر لیں یا اس کا ہم عبارتوں میں تھوڑا سا اجرا کر لیں نا اس کا، جیسے مستثنیٰ کا اعراب، جہاں بھی مستثنیٰ ہمیں لفظ ان میں سے حروف استثناء میں سے کوئی لفظ آئے جیسے الا آئے تو فوراً کتاب میں دیکھ لیں کہ یار کون سا اعراب ہے، کلام موجب ہے، کلام غیر موجب ہے، مستثنیٰ منہ پر مقدم تو نہیں، تو فوراً اس اعراب کو اگر ہم اسی وقت تھوڑا سا ذہن میں گھما لیں گے نا، یعنی اس کا اجرا کر لیں گے نا، ذہن میں اجرا کر لیں گے نا، تو یہ تمام چیزیں ہماری حل ہوتی جائیں گی۔ دیکھو نحو ہے نا، جو نحو علم نحو ہے بغیر اجرے کے نہیں آ سکتی ہے۔ اگر ہم اس کو بس پڑھ لیا اور رٹ لیا کتابوں میں اور اس کو اپلائی نہیں کیا عبارتوں میں، اس پر غور و فکر نہیں کیا، تو پھر یہ کیا ہے، اس کو انسان بھول جاتا ہے نا۔ اور تھوڑا سا اس کا ریوائز کر لیا، تھوڑا اس میں غور و فکر کر لیں تو یہ زندگی بھر نہیں بھولتے ہیں، اس کو کبھی بھی نہیں بھولا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نحو
کو مکمل طور پر جب سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب انسان کی صرف اچھی ہو۔ علم صرف نہیں اچھی ہوتی ہے نا، تو پھر انسان کو عبارتوں میں پڑھنے میں بہت مشکلات پیش آتی ہے، کیونکہ نحو تو کیا ہے، اعراب کو بتاتی ہے آخر میں کیا اعراب آئے گا۔ وہ زیادہ تر اسم پر بات کرتی ہے، اسم کا اعراب یہ ہمیں بتا دیتی ہے۔ اس تھوڑا بہت فعل کے بارے میں بتائے، فعل کا اعراب آخر میں بتا دیے، فعل مضارع کا۔ لیکن جو صرف ہوتا ہے وہ پورے کلمے سے بحث کرتا ہے، اس کا وزن کیا ہوگا، اس کی ساخت کیا ہوگی، کس طرح بنے گا وہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے بہت سارے لوگوں کی نحو تو صحیح ہو جاتی ہے، درست ہو جاتی ہے، نحو میں خوب مہارت بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن علم صرف نہیں اگر ٹھیک ہوتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کی عبارت کیسے صحیح پڑھ پائے گا۔ آخر کا اعراب تو ہم نے پتہ کر لیا، لیکن اس کی پوری ساخت کلمے کی کس طرح اس کا پڑھنا چاہیے، یہ تو صرف سے ہی پتہ چلے گا نا۔ تو یہ دونوں چیز ضروری، لازم و ملزوم ہے یہ، سمجھ گئے آپ؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کوششیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔